السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان بہت قریب آ چکا ہے، تو کیسی فیلنگ ہے؟ کچھ احساسات جاگے ہیں، کچھ تیاری ہو رہی ہے۔ جس چیز کو ہم زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، کوئی انسان ہو، کوئی دن ہو، کوئی موقع ہو، تو اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے لیے رمضان زندگی میں بہت اہم ہے، وہ یقیناً اس کے لیے تیاری کریں گے۔ جسے نماز کے لیے تیاری کی جاتی ہے، کیا ہے نماز کی تیاری؟ وضو کرنا۔ نفس پہ گراں ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ وضو ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے۔ جب انسان وضو کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو اس بندے پر پیار آتا ہے، لیکن ہمیں عام طور پر اس میں بڑی مشکل پیش آتی۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اس وقت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تطہر وہ عمل ہے، وہ فعل ہے جس میں طہارت حاصل کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی پاک کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ ہاتھ دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، بازو دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں۔ بعض اوقات خصوصاً سردیوں میں نفس پہ بہت گراں ہے، لیکن جب ہم یہ عمل شروع کر دیتے ہیں، یا اس سے پہلے جب ہم اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اگر اللہ ہمارے دل میں یہ خیال ڈال دے اس وقت یہ بات یاد آ جائے کہ میرے اس عمل سے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ کو مجھ پہ پیار آئے گا، تو ہمارے لیے عمل بہت آسان ہو جائے۔ تو نماز کی تیاری کا کام، کیونکہ تیاری عام طور پر زیادہ مشکل ہوتی ہے، زیادہ اس میں انسان ٹینس بھی ہوتا ہے، ایفرٹ بھی لگتی ہے، لیکن ونس آپ وہ کر چکتے ہیں، مثلاً کوئی شادی ہے تو شادی کا دن اتنا مشکل نہیں جتنا اس کی تیاریاں اور اس کے جو پری شادی ارینجمنٹس ہیں، کیونکہ جب وہ شادی کا دن آ جاتا ہے پھر تو آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سنت پڑھتے ہیں، پھر فرض پڑھتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ نفس اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کو انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح رمضان سے پہلے کا جو یہ وقت ہے، اس میں ہمیں طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ تو بہت گرمی ہے، اور اس دفعہ تو بہت مشکل ہوگی، اور یہ کام کیسے ہوگا، صبح کیسے اٹھیں گے، راتیں بہت چھوٹی ہوں گی، روزہ بہت دیر سے افطار ہوگا، اور ویکنس بہت ہو جائے گی، اور شیطان مختلف طرح سے اس کام کو مشکل بناتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک بار اللہ سے دعا کر کے کوشش شروع کر دیتے ہیں، اور خصوصاً اگر شعبان میں روزے رکھتے ہیں، تو پورے ایک ایکسپیرینس کر لیتے ہیں، اور آپ کے لیے رمضان کا مہینہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ پہلا روزہ رکھتے ہیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن دوسرا رکھتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ روزے کی کیفیت کو، اور روزے کے ساتھ جو جسم کے اندر ایک کامنس اور ایک سکون ہوتا ہے، اس کو جب آپ انجوائے کرتے ہیں تو اس وقت تو دل کرتا ہے کہ رمضان پھر اب ختم ہی نہ ہو۔ جتنا رمضان کا آنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اتنا ہی پھر رمضان کا جانا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت پھر رمضان سے محبت کرنے والے آنسو بھی بہاتے ہیں، کتنی رحمت کی اور رونق کی اور برکت کی راتیں تھیں اور دن تھے، اور میرے اندر اتنا زیادہ سٹیمنا ہو گیا، اور اب جیسے ایک دم خالی ہو گئے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج کیا کہ ایک دم خالی نہ ہو، بلکہ شوال میں پھر روزے رکھ لو، کچھ یادیں تازہ کر لو، اور پھر شوال کے بعد بھی کنٹینیو کرو ہر مہینے کے 3 روزے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان یعنی شہر الصبر کے روزے رکھتا ہے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ کینہ دور کرنے کا علاج ہے۔ کینہ، بغض، عداوت، دوسروں کے لیے دل میں نیگیٹو تھنکنگ، منفی قسم کے احساسات، اریٹیشن، یہ ہمیں
ایک عجیب اذیت میں مبتلا رکھتی ہے. لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے اور تھوڑی سی ہمت کر کے یہ عمل شروع کر دیتا ہے اور اس کو اپنی ایک ہیبٹ بنا لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ پاتا ہے وہ بے مثال ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا یا دیتا ہوں. اجزی جو ہے عربی میں فعل مضارع ہے، میں خود اس کی جزا دیتا ہوں. یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے اتنے بے پناہ فائدے سامنے آتے ہیں، اور ان فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک مضبوط کنیکشن اور ایک مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں شیطان نے اس کام کو سب سے مشکل بنا رکھا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، اور ہمارے اور اللہ کے تعلق کے بیچ میں اتنی ساری چیزیں لے آتا ہے کہ ہم بار بار رستے سے ہٹتے، جبکہ یہ سب سے پرلطف تجربہ ہے کہ انسان اپنے خالق کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، اپنے خالق کے ساتھ اس کا ایک مضبوط تعلق ہو. اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو رمضان کا ایک ٹارگٹ دیں کہ اس رمضان میں آپ نے کیا حاصل کرنا ہے. ویسے تو بہت ساری چیزیں آپ چھوٹی چھوٹی حاصل کریں گے، آپ روزہ رکھیں گے ثواب حاصل کریں گے، آپ قرآن پڑھیں گے ثواب حاصل کریں گے، آپ ذکر کریں گے، دعائیں مانگیں گے اور بہت سے کام کریں گے. لیکن ان سب کاموں کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بھی سب کیا کیوں جاتا ہے؟ صرف ثواب کے لیے نہیں کیا جاتا. ثواب تو ایک بونس ہے نا، ایکسٹرا چیز ہے، لیکن اصل مطلوب کچھ اور ہے. مثلاً آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کا مطلب صرف پیٹ بھرنا تو نہیں ہوتا. جب آپ کچھ بھی کھائیں گے پیٹ تو بھر ہی جائے گا، اس کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، اس میں جو اللہ نے کلر رکھے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم ایسا پکاتے ہیں کہ اس کا کوئی کلر باقی نہیں رہنے دیتے، اس کو اس کی اصل حالت پہ نہیں چھوڑتے. لیکن کھانے کے اندر جو رنگ ہیں، ان کی مختلف شیپس جو ہیں، آپ جب بیٹھتے ہیں اور کوئی بھی فروٹ دیکھتے ہیں تو ایک یہ کہ آنکھیں بند کر کے بس کھا لیں، اور یہ کہ ایک اس میں اللہ کی قدرت کو آپ تلاش کریں. یعنی کھانے کا وقت آپ کے لیے اللہ کے قرب کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ ایک لقمہ ڈالتے ہیں، اس کا جو ٹیسٹ آپ لیتے ہیں، اس کو جو آپ انجوائے کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ یاد آتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ کیا چیز اللہ نے اس میں رکھ دی. اور زبان پر ایک نہیں کئی قسم کے ٹیسٹ کی صلاحیت رکھی. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوں، جس کا شعور جاگا ہوا ہو، جس کو غور و فکر کی نگاہ ملی ہو، جس کے دل کے اندر ایک احساس ہو، وہ ہر چیز میں اپنے رب کو پا لیتا ہے. تو بہرحال کھانا کھانے کا ایک عام بندے کے لیے مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹ بھر لے، 2 وقتی روٹی مل جائے بس پیٹ بھر لے، کچھ بھی مل جائے کھا لیں، پاک ہے یا ناپاک ہے، طیب ہے یا غیر طیب ہے، حلال ہے یا نہیں ہے، کیا ہے اور کیا نہیں، بس جو ملے کھا لیں، کھانا ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں، اس کو دیکھ کے بھی انجوائے کریں، اس کی خوشبو سونگھ کے بھی انجوائے کریں، اس کے ٹیسٹ کو بھی انجوائے کریں، اور اس کے ذریعے طاقت بھی حاصل کریں اور آپ کا پیٹ بھی بھر جائے، اور وہ کھانا آپ کے لیے غذا بھی ہو، شفا بھی ہو، انرجی کا باعث ہو. بہت ساری چیزیں ہیں نا. لیکن ہر شخص اپنے اپنے کیلیبر یا اپنے اپنے ظرف کے مطابق وہ لیتا ہے. اسی طرح روزہ بھی کیا ہے؟ روزہ بھی ایک تو یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے انسان. یہ رمضان آیا ہے تو بس روزہ رکھنا ایک کام ہے، روزہ رکھ کے بعض لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کے نزدیک رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں جانتے. جبکہ رمضان ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آیا ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے، اس کا الٹیمیٹ ایک اور نتیجہ ہے جو ہمیں نکالنا ہے، حاصل کچھ اور کرنا ہے. یہ سارے سٹیپس ہیں، ایک سٹیپ دوسرا سٹیپ. مثلاً چاند دیکھا آپ نے، دعا پڑھ لی، پھر اس کے بعد صبح سحری کے وقت اٹھے، آپ کھا رہے تھے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے، پھر آپ نے روزہ رکھ لیا، ایک سٹیپ پہ چڑھ گئے، دوسرے پہ، پھر اس کے بعد افطار کا وقت آ گیا، وہ بھی ایک مسنون عمل ہے اور
اس سے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک روزہ افطار کرتے وقت، وہ بھی ایک سٹیپ ہے. پھر اس کے بعد تراویح ہے، وہ بھی آپ نے تراویح پڑھ لی، قرآن سن لیا، وہ سارے سٹیپس ہیں. لیکن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کو لے جا کہاں رہا ہے؟ پہنچنا کہاں ہے؟ جانا کہاں ہے؟ پانا کیا ہے؟ حاصل کیا کرنا ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا لعلکم تتقون. اچھا، یہ جو تتقون اور تقوی ان گنت بار ہم سن چکے ہیں. تقوی تقوی تقوی، خدا کا خوف، خدا کا ڈر، احساس، کیا کیا نام اس کو دیتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو کروائی جاتی ہے، یہ ایک خاص مقصد کے لیے. جیسے فوجیوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے نا، تو وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی. فوجی کی ایکسرسائز اور ایک عام بندے کی ایکسرسائز میں فرق ہے نا. ایکسرسائز تو دونوں کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی ٹیکنیک میں، طریقے میں، مدت میں اور مقصد میں فرق ہو سکتا ہے. تو ایک ہی کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. ہم سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور جتنے اور بھی مسلمان ہیں، اور صرف ہمارے اس شہر یا ملک کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ جو مسلمان ہیں وہ سب روزہ رکھتے ہیں. حتیٰ کہ بعض نان مسلم جو ہیں وہ بھی اپنے مسلم کولیگز کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. ایسی بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. کچھ لوگ جو اسلام کی کچھ تعلیمات سے متاثر ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیا چاہیے؟ حاصل کیا کرنا ہے؟ اور پھر مسلسل چیک رکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ سب کچھ حاصل ہوا بھی یا نہیں. اب ہم نے سن لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ تمہارا شعور جگانے کے لیے ہے. یہ روزہ تمہیں ایک کانشیس انسان بنانے کے لیے. یہ روزہ تمہیں دراصل اللہ کا قرب دینے کے لیے. پانا کیا ہے؟ اللہ کا قرب. تقوی کو دوسرے لفظوں میں آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب، اللہ کی یاد، اللہ کا احساس، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کے قریب اور حاضر ہونے کا یقین، اللہ پہ توکل، اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق. ایک تقوی کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. لعلکم تتقون. دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک معیار رکھیں، ایک پیمانہ رکھیں. دیکھیں نا، آپ پتہ تو چل گیا یہ لینا. مثلا آپ بازار جا رہے ہیں، آپ نے شاپنگ کرنی ہے. مثلا آپ آم خریدنے جا رہے ہیں فار ایگزامپل. کوئی آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں، آپ کہیں گے بازار جا رہے ہیں. کوئی پوچھے کیا لینے جا رہے ہو، آپ کہیں آم لینے جا رہی ہیں. ویسے عورتیں تو کم ہی خریدتی ہیں آم. بہرحال آپ کے مائنڈ میں ہوگا نا کہ کتنے کلو لینا ہے یا کتنے یارڈز لینا ہے، کتنا لینا ہے نا. مثلا میں 1 کلو آم لینے جا رہی ہوں. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ مجھے 1 کلو آم چاہیے. دکاندار آپ کو 1 کلو آم تول کر دے دے گا. آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے جاننے کے لیے کہ آپ کو 1 کلو مل گئے؟ آپ 1 کلو ہی لے کر آئیں، کم نہیں تھا. کوئی ہے چیز، کوئی میزان تھا، کوئی معیار تھا، کوئی پیمانہ تھا نا کوئی. تو اگر آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں جس سے آپ تقویٰ ناپ سکیں، تو کیا پایا آپ نے؟ پھر تو بس ایک ہلا گلا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بس ہم متقی بن رہے، تقویٰ حاصل کر رہے. تقویٰ 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 کیا ہے تقویٰ؟ کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ ناپ سکیں کہ میں نے واقعی 30 دن بھوکے پیاسے رہ کر وہ لے لیا ہے، وہ پا لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، وہ میرے اندر آ گیا ہے؟ کیسے جانچیں گے؟ مجھے بھی بتائیے. کہاں سے پتا چلے گا؟ اپنے اندر کی تبدیلی سے، اپنے آپ کو جانچ کر کہ میں اللہ سے کتنا قریب ہوئی ہوں اور بری عادتوں سے اور برے کاموں سے کتنا دور ہوئی ہوں.
کیونکہ تقوی سمجھے کہ ایک ایسا ٹونک ہے یا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو وہ قوت مل جاتی ہے کہ آپ برائیوں سے بچ سکیں اور آپ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ سکیں اور آپ اللہ کی خاطر قربانی کر سکیں، اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کر سکیں، اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کر سکیں، اللہ کی خاطر زیادتی کرنے والوں کو معاف کر سکیں، اللہ کی خاطر ہر وہ کام کر سکے جو اللہ نے کہا ہے، ہر وہ چیز چھوڑ سکے جو اللہ نے چاہا ہے کہ آپ چھوڑیں. اور اگر یہ قوت نہیں نہ ملی آپ کو روزہ رکھ کے تو بس بھوک پیاسی ہے. تو کیسے جانچنا ہے؟ میں پھر دوہراؤں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اہم باتوں کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ سننے والا سمجھ جائے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے. اگر آپ بازار گئے، آپ وہاں جا کے بھول گئے کہ آم خریدنے تھے کہ آڑو خریدنے تھے، کیونکہ جس دکان پہ آپ گئے وہاں آم نہیں تھے تو آپ کو یاد بھی نہیں رہا کہ اچھا آپ کو چلو آڑو ہی لے کے چلے جاتے ہیں. پھر او ہو میں تو آم لینے آئی تھی، تو چلو ٹھیک ہے یہ بھی اس کے رنگ جیسے ہی ہیں، تھوڑا سا ہی فرق ہے، یہی لے جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے. ٹھیک ہے ملتی جلتی چیز مل گئی آپ کو، مگر آم تو نہیں ملے نا، آم تو نہیں لے کر ہے، جو آپ نیت لے کے نکلے تو وہ تو نہیں پائی آپ نے. وجہ نان اویلیبلٹی بھی ہو سکتی ہے، وجہ آپ کی بھول بھی ہو سکتی ہے، وجہ آپ کا لیک آف انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، وجہ اس چیز کا مہنگا ہونا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو جو آپ کا مقصد تھا وہ نہیں آپ نے پایا، بس آپ نے اپنے آپ کو خوش کر لیا ایک آلٹرنیٹ پر. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی آلٹرنیٹ پہ راضی ہو جاتے ہیں، چلو تقویٰ نہیں ملا مگر روزہ تو رکھ گیا نا، فرض تو پورا ہو گیا. لیکن اللہ نے فرض رکھا تھا کچھ لینے کے لیے، آپ کو یہ ساری ایکسرسائز کرائی تھی کچھ پانے کے لیے، وہ نہیں پایا تو اس کا کیا فائدہ؟ تو روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، کچھ حاصل کرنے کا ہے. آپ کو مینگو ہی حاصل کرنے ہیں اور 1 کلو ہی حاصل کرنے ہیں اور ان کو لے کر ہی واپس لوٹنا ہے، تب تو آپ کا گھر سے باہر جانے، محنت کرنے، پیسے لگانے کا فائدہ ہوا. اور اگر وہ نہیں لے کر لوٹے، کچھ اور لے کر لوٹے، تو گویا آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا. مقصد تبدیل کیوں ہوا؟ ارادے کی کمزوری. مقصد تبدیل کیوں ہوا؟ کیونکہ آم کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ پھلوں کا بادشاہ ہے. آپ اس کے 2nd 3rd پہ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ جو چاہیں کریں، لیکن جب تک آپ وہ نہیں پاتے جو آپ کو پانا چاہیے تو بات نہیں بنے گی. دنیا میں ہم کم پہ راضی نہیں ہوتے. مثلاً آپ اپنا کپڑا ایک لینے کے لیے گئے اور میچنگ کر رہے ہیں، مثلاً کپڑے کے ساتھ کی آپ کو لیس چاہیے میچنگ، وہ نہیں ملے تو آپ کہتے ہیں چلو کوئی بھی لے کے چلی جاؤ. پھر جاتے ہیں دوبارہ، کسی کو بھیجتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ملے گی، مجھے یہی چاہیے. بار بار جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا. تو اسی طرح ہم سب نے ہر روز روزہ رکھ کے پوچھنا ہے کہ روزہ تو رکھ لیا، کھول بھی لیا، سارا دن کیسے گزرا، اب کیا میرے اندر کی خرابی دور ہوئی؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے سوچ. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ یہ کرنا ہے. آج آپ کیا کریں گے؟ سوچیں گے. کیا سوچیں گے؟ کہ مجھے روزے رکھ کے کیا حاصل کرنا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے. کہیے اپنے آپ کو، مجھے روزہ رکھ کر تقوی حاصل کرنا ہے. میں نے روزہ تقوی حاصل کرنے کے لیے رکھنا ہے. پورا رمضان اپنے آپ کو ایک اس ورڈ کے ساتھ سٹک کر لیں، تقوی. تقوی کیا ہے؟ بچنا. برائی سے ایسے بچنا جیسے آگ سے بچا جاتا ہے، جیسے کسی بھی تکلیف دہ چیز سے بچا جاتا ہے. نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا تو آگ کو چھونا ہے. مجھے یہ نہیں لینا، مجھے وہ لینا ہے جس کے لیے میں روزہ رکھ رہی ہوں. اب یہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ذہنی تیاری بھی چاہیے، عملی تیاری بھی چاہیے. ذہنی تیاری تو آپ کا ارادہ ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی دعائیں ہیں،
آپ کا اپنے ساتھ عہد، اللہ کے ساتھ عہد کہ آپ نے ایک چیز ٹھان لی کہ یہ کر کے چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ نے یہی حاصل کرنے کے لیے تو یہ روزہ فرض کیا مجھ پہ. عملی تیاری کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ ماحول بھی دینا ہے، اپنے ارد گرد وہ ماحول کریٹ کرنا ہے کہ جس سے آپ اپنی وہ چیز حاصل کر سکیں. اگر آپ فروٹ خریدنے کے لیے فروٹ منڈی میں نہیں جاتے یا فروٹ کی دکان پہ نہیں جاتے، آپ مٹھائی کی دکان پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ کو فروٹ تو نہیں وہاں سے ملے گا. ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ڈرائی فروٹ لے لیں، یہ ہم نے ڈرائی مینگو رکھے ہوئے یہی لے جائیں، اور یہ تو زیادہ دن چلیں گے، وہ تازہ تو جلدی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو فریش فروٹ کی بات ہے وہ فریش کی ہے، یہ ڈرائیڈ اور پروسیسڈ جو ہے اس کا وہ مزہ ہی نہیں ہے، اس کا وہ فائدہ ہی نہیں، مجھے اصلی والی چیز چاہیے. تو آپ کہیں گے اوہو میں غلط جگہ پر آ گئی، مجھے وہاں جانا ہے. لہٰذا عملی تیاری میں کیا ضروری ہے؟ گھر کے اندر اور گھر کے باہر دونوں جگہ ماحول بنائیں. گھر کے اندر بھی آپ ماں ہیں، آپ بہن ہیں، آپ گھر کی مالک ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. اپنے اختیارات کو معمولی نہ سمجھیں. جیسے ہم باقی چیزوں میں، اپنے گھر کی سیٹنگ میں، کوکنگ میں، مینیو بنانے میں اور کتنی چیزوں میں اپنی مرضی کرتے ہیں، تو آپ اس پر جم جائیں کہ رمضان ہے اور ہم نے یہ اور یہ کرنا ہے. اگر سب پہ آپ کا اختیار نہیں بھی تو جتنوں پر ہے، جتنا بھی ہے، جو بھی ہے، اور اگر کسی پر نہیں، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رب میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی کا مالک نہیں ہوں، لا املک الا نفسی و اخی، کہ اللہ یہ بنی اسرائیل تو میرے ہاتھ میں نہیں، ان پہ میرا کوئی اختیار نہیں، میں انہیں سب کچھ نہیں منوا سکتا. ہاں میں اپنی ذات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو تو مجھے کہے گا میں وہ کرنے کو تیار ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، کس کی؟ مددگار کی. کہاں سے؟ گھر سے. ہم کتنی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں یہ دعا، ہم رب اشرح لی پڑھتے ہیں، روک دیتے ہیں وہاں جا کے یفقہوا قولی. لوگوں کا تو خیال ہے، گھر والوں کا خیال کوئی نہیں. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. ہو سکتا ہے کوئی بھائی بہن ہو سکتا ہے بچوں میں سے کوئی ہو، ہمسایوں میں سے ہو، سروینٹس میں سے ہو، کوئی ہو، میک اے بڈی. کسی کو ضرور ساتھ ملا لیں نیکی کے کام میں، کسی ایک بندے کو ساتھ شامل کر لیں. زیادہ ہو جائے تو اور اچھا. ماحول بنانا ضروری. مثلاً یہ جو آپ نے نیکی کے رستے میں ایک دوست بنانا ہے یا گھر والوں میں سے کسی کو شامل کرنا ہے یا کسی کو بھی اپنے ساتھ مددگار بنانا ہے، یہ تقویٰ کے حصول میں آپ کو مددگار ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہ کیوں مجھے عطا کر، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کر سکیں اور خوب خوب تیرا چرچا کریں، تیرا ذکر کریں، تو ہمیں دیکھتا ہے. اللہ مجھے کمپینین چاہیے نیکی کے راستے میں، ساتھی چاہیے، مددگار چاہیے. اگر آپ رمضان میں تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انڈیویجول عبادت کے ساتھ آپ کو ماحول چاہیے. مثلاً آپ گھر میں اکیلے تراویح پڑھ رہے ہیں، نیند آ جائے گی نا، تھک جائیں گے نا، اپنے آپ پہ رحم کرنے لگیں گے نا. لیکن اگر کوئی ایک شخص آپ کے ساتھ ایسا ہے، زیادہ ہو تو بہت اچھا، اپنے گھر میں تراویح کا انتظام کریے، اگر کر سکتے ہیں تو اپنے محلے کی مسجد میں بات کیجیے. ماشاءاللہ مجھے یاد ہے جب بہت سال پہلے یہاں دورہ قرآن ہوا تھا تو لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے جگہ بنوائی تھی اپنے لیے، اور ماشاءاللہ پوری تراویحاں پڑھی تھی، قیام کیے تھے. اگر ایسا کوئی موقع تو بہت اچھا، نہیں تو گھر میں. اب کیا ہوگا کہ جب دو لوگ آپ مل کے پڑھ رہے ہیں نا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ماحول بنے گا نا، اس کے لیے بھی آسان ہوگا، آپ کے لیے بھی آسان ہوگا، سہولت ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ نہیں پتا؟ قیام تو آپ رمضان کے بغیر بھی کرتے تھے. ہاں، جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے، ٹھیک ہے، ہر رات ملتے تھے. اس کتاب میں حدیث لکھی ہوئی ہے. اور جب آپ ان سے ملتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ اس کا کنیکشن کیا ہے جو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہی ہوں نا، اور جس کی طرف لا رہی ہوں آپ کو،
کہ ماحول بنائیے اگر آپ نے تقوی حاصل کرنا ہے. حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان کان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فاذا لقیہ جبریل کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، عام دنوں میں بھی، اور رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے. جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں یعنی سخاوت میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے. یہ جو الریح المرسلہ ہے، تیز ہوا، امیجن کرے تیز ہوا، جب بارش آتی ہے تو تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، ہر دروازہ کھٹک جاتا ہے اور ہر چیز کے اندر اس کا اثر جاتا ہے اندر تک، چاہے وہ ہوا داخل نہ ہو اس کی ٹھنڈک ہی پہنچ جاتی، مٹی والی ہو تو وہی پہنچ جاتی. یہ کس چیز کا اثر تھا؟ کمپنی کا. یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ایک ایمانی ساتھی بنائیں، ڈھونڈیں، گھر والوں میں سے بنائیں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ وہ اویلیبل ہو، اگر نہیں تو ہمسایوں میں سے بنا لیں، نہیں تو کہیں اور کسی بھی طرح. کیونکہ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ بھی نیکیوں میں بہت آگے نکل جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ نیکیوں میں آگے جب انسان نکلتا، جب انسان پھر فوکسڈ بھی ہو اس پہ. آپ جبریل سے مل کے کیا کرتے تھے؟ ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں، آپ ان کو قرآن سناتے تھے. آپ رمضان میں کسی کے ساتھ باندھ لیں، میں آپ کو سناتی ہوں، آپ مجھے سنائیں. اگر آپ کا زیادہ اچھا تو وہ آپ کو سنا دے، اگر ان کا زیادہ اچھا جو آپ کی بڑی ہو آپ ان کو سنائیں. اور اگر ایسا ممکن ہو تو جہاں کہیں دورہ قرآن ہو رہا ہے یا کچھ بھی ایسی مجلس ہے، محفل ہے، اس میں ایک دوسرے سے سنائیں. اس کو مدارسہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھانا یا ایک دوسرے کو سکھانا یا ایک دوسرے کو سنانا، جیسے مذاکرہ ہوتا ہے نا، ڈائلاگ. تو اسی طرح آپ کسی کو ساتھ ملا لیں. اچھا پھر کیا ہے، اس کے ساتھ مل کے پلاننگ کریں مختلف کاموں کی. جہاں آپ سلپ ہوں اس کو بتائیں میرے سے یہ غلطی ہے، اچھا مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے. وہ کہ نہیں مجھ سے تو نہیں ہے، میں نے یہ کیا، اچھا یوں کر لیتے ہیں. ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی کریکشن کرتے جائیں. پھر ساتھ مل کے پلان کریں، اچھا آج ہم یہ کام کریں گے، کوئی ایک ٹارگٹ مقرر کر لیں. پھر ایک دوسرے سے پوچھیں. جب ہمیں کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے نا تب ہم ذرا سیدھے رہتے ہیں. جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو اپنی مرضی پہ خود ہی بناتے ہیں، خود ہی ڈھاتے ہیں، بس کام ختم. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ بچوں کے ساتھ مل کے پلان کر سکتے ہیں کہ ہم روز ایک سپارہ پڑھیں گے اور ہم سب مل بیٹھ کے پڑھیں گے. چلے اس وقت ہمارا ٹائم ہو گیا، ہم 15 منٹ کے لیے بیٹھیں گے. چلو سب مجھے 15 منٹ دو، چلے بیٹھتے ہیں. میں بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں. وہ کہ نہیں 15 زیادہ اچھا 10 زیادہ اچھا 5 سے شروع کر لیتے ہیں. 5 منٹ بھی وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، اس کے بعد وہ اٹھ بھی جائیں، آپ بیٹھ کے پڑھتے رہیں. لیکن اکٹھے بیٹھنا شروع کریں. گھر والوں کے ساتھ نیکی کے کام میں اکٹھے بیٹھنا شروع کریں. تھوڑے سے شروع کریں، وہ خود انجوائے کرنے لگیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے، ہیں پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے اور اب یہ بیٹھے اور ہم اٹھ گئے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے، انہوں نے مزہ چکھا ہی نہیں. جیسے ماں ہوتی ہے نا، جب بچے کو کچھ کھلانا ہوتا ہے تو کہتے بس ایک نوالا لو اور زبردستی منہ میں ڈالتے ہیں تاکہ ٹیسٹ آ جائے. جب ٹیسٹ آتا ہے تو بچہ پھر کھانے لگتا ہے اور اسے بھول جاتا ہے کہ اس نے نہ کی تھی اور کام آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ کٹھے مسجد جائیں، مثلاً مسجد میں جا کے کچھ بانٹیں، کوئی کتاب، کوئی کیسٹ، کوئی کارڈ، کوئی کچھ. اپنے محلے والوں کے پاس جائیں، ان کو کچھ بانٹ کے آئیں. غریبوں کی بستی میں جائیں، وہاں کچھ دے کر آئیں. کچھ چیزیں مل کے پیک کریں اپنے ہاتھوں سے. مثلا آپ کھجوریں لائیں، آپ نے بانٹنی ہے کہیں، آپ منگوائیں گے اور کٹھے بیٹھ کے پیک کریں گے، آسانی ہوگی نا. اور اگر اکیلے وہی کام آپ کو کرنا پڑ جائے یا آپ کسی سے کروائیں. ایک بات یاد رکھیں، الحمدللہ اللہ نے ہم کو زندگی میں بہت سی نعمتیں دی ہیں، مددگار دیے ہیں، لیکن کچھ کام اپنے ہاتھ سے ضرور کیا کریں جو نیکی کا ہوتا ہے. بس اگر کھجوریں بھی دینی ہے نا تو کھجوروں میں ہاتھ رندیں یا تکلیف اٹھا کے ان کو خود
پیک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے بعض اوقات آپ مصروف ہوتے ہیں, نہیں کر پاتے, کوئی اور آپ کے لیے کرتے, لیکن کہیں نہ کہیں ہاتھ ضرور ڈالیں. اب تو مسئلہ کیا ہے کہ آپ بینک سے بینک ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اپنے ہاتھ سے دینے کی لذت ہی ختم ہے. کیونکہ اتنا مشینی عمل ہو چکا ہے کہ صدقات میں بھی روح نہیں رہی. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, انتہائی عبادت گزار تھے, خلیفہ تھے, بادشاہ تھے, اور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر لیا تھا. وہ ہاتھوں سے زرہ بناتے تھے اور ان کو باریک کر کے اور پھر اس سے وہ بنتے تھے کپڑے کو. کتنا وہ نفیس عمل ہوگا. کبھی آپ نے زرہ دیکھی ہے؟ شاید آپ نے وہ دیکھی نہ ہو. کبھی کسی میوزیم وغیرہ میں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ یہ اس طرح کی جو سکلز ہوتی ہیں اور اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں, کوئی بھی کام جو اپنے ہاتھ سے کریں, چاہے لکھنے کا کریں, چاہے آپ کچھ بنانے کا کریں, تو جب آپ کا اپنی پرسنل ایفرٹ شامل ہوتی ہے تو اس کا کچھ لطف اور ہی ہوتا ہے. اور پھر اس میں اگر آپ خود ہیں اور ساتھ آپ کے بچے شامل ہو گئے, یا کوئی آپ کے ہمسائے شامل ہو گئے, یا دوست شامل ہو گئے, یا کوئی بھی, تو اس میں آپ کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اور پھر اپنا جائزہ خود بھی لیں, لیکن بعض اوقات نا ہم اپنے ساتھ بڑا ہی ترس کھا جاتے ہیں, یا اپنے آپ کو بہت سا مارجن دے دیتے ہیں, یا بڑی اپنے ساتھ ہمدردی کر جاتے ہیں, لیکن دوسرا شخص بعض اوقات نہیں کرتا, اور اس کو اتنی اجازت دیں کہ وہ آپ کو کھلا کھلا بتا سکے کہ یہ ہوا یہ نہیں ہوا, ہم نے یہ نہیں کیا, وہ یاد دہانی کرایا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے وہ عورت کی گواہی کے بارے میں کہا نا کہ جب ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. تو ایک دوسرے کی یاد دہانی اور عملی تیاری اور عملی طور پر رمضان کو گزارنا, نماز کٹھے پڑھنا, یعنی تراویح خاص طور پر, قرآن مجید کٹھے پڑھنا, افطار کٹھے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنا, اور اس میں چھوٹی موٹی بات شیئر کرنا, اور اس وقت اپنا جائزہ لینا کہ سارے دن کے روزے کے بعد اب میرا اخلاق اس وقت کس طرح ہے, اور مختلف شوقس کو میں کس طرح سہ رہی ہوں. کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا شوق پروف ہوتا ہے. اللہ نے جس چیزیں بنائی نا کہ جیسے لوہے کو اگر آپ لگائیں گے نا بجلی کے ساتھ تو کیا ہوگا, شوق لگے گا نا. لیکن اگر لکڑی لگائیں گے, یہ بھی اللہ کی کریشن ہے, وہ بھی کریشن ہے, ایک کو لگ رہا ہے ایک کو نہیں لگ رہا. اسی طرح ہم سب سینسیٹیو ہوتے ہیں, ہم کو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت چپ جاتی ہیں, لیکن اگر آپ اپنی نیچر بدل لیں نا ذرا, اور تھوڑی سی اپنی کیفیات کو بدل لیں, وہی آپ ہوں گے, اور لوگوں کی بڑی بڑی باتیں آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گی. اب آپ کو وہی شوق ہے, وہی بجلی آپ کو نہیں لگ رہی, کیونکہ آپ کی نیچر بدل چکی ہے. یہ ہوتی ہے تبدیلی. رمضان نے تو تاریخ انسانیت بدل دی تھی. قرآن آیا تھا رمضان میں جس نے انسانوں کی سوچ کا دھارا بدل دیا. جنگ بدر ہوئی تھی رمضان میں جو یوم الفرقان تھی, حق اور باطل میں فرق ہو گیا. مکہ فتح ہوا تھا, اسلام اسٹیبلش ہوا تھا, تاریخ انسانیت بدل رہی تھی, دین مکمل ہو رہا تھا. یہ سب کچھ رمضان میں ہوا. تو جس رمضان میں اتنا کچھ تبدیل ہوا, وہ رمضان آپ کو نہیں تبدیل کرے گا؟ آپ کو بھی کرے گا. نیت کر لیں. رمضان الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے, بہت سے لوگوں کی, کیونکہ اللہ نے یہ رکھا ہی اس لیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, ہر رات. اچھا, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو برے کام شروع کیے ہوتے ہیں, جب ان کی بخشش ہو جاتی ہے ان کے گناہوں پر, تو آئندہ زندگی کے لیے وہ گناہوں کا پردہ ہوتا ہے نا, وہ ہٹ جاتا ہے, تو نیکیوں کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو یہ تبدیلی کا مہینہ بھی ہے. پھر یہ کہ رمضان کے دن اور رات میں ہر مومن کے لیے ایک دعا قبول ہوتی ہے. ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان, وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ. بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. دن میں کچھ لوگوں کو پروانہ مل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا, وہ جس پہ جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے اس کو معافی مل چکی ہوتی ہے. اس کے رونے, اس کی دعاؤں, اس کے روزے کی
کیفیت, اس کے اخلاص, اس کے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بری سوچوں اور برے کاموں سے بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے, جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. کیا سمجھ آئی اس سے؟ خوب خوب دعائیں کرنی ہے تقوی حاصل کرنے کی. اللہم آت نفسی تقواها وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اور دوسری ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. قبولیت کے اوقات میں یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے وہ دے دے جس کی میں تلاش میں ہوں, وہ میزان میرے اندر آ جائے, وہ قوت میرے اندر آ جائے کہ جس کی وجہ سے میں ہر وہ کام کروں جو آپ کی پسند کا اور اس سے بچوں جو آپ پسند نہیں کرتے. جب یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے, روزے کی حالت میں سارا دن آپ عبادت میں, روزہ دار کی دعا قبول ہوتی, افطار کے وقت دعا قبول ہوتی, اور صرف افطار کے وقت نہیں, سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ تعالی الی السماء الدنیا کل لیلۃ لنصف اللیل الآخر او لثلث اللیل الآخر فیقول من ذا الذی یدعونی فاستجب له من ذا الذی یسألنی فاعطیہ من ذا الذی یستغفرنی فاغفر له حتی یطلع الفجر. اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اسے بخش دوں, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی. تو اس کا مطلب ہے کہ رات کے آخری حصے میں بھی دعا قبول ہوتی. ہم ویسے تو سحری کے وقت نہیں اٹھتے, لیکن رمضان میں تو ہر روز اٹھتے ہیں, تو اس وقت دعاؤں کے مانگنے کا بھی اہتمام کیجیے. ٹھیک ہے, چلیے کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجیے. جی, جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ قرآن پاک کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی جی ہاں, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. رمضان میں جن لوگوں کے روزے قضا ہوتے ہیں, بعض لوگ تو ان کو رکھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے خود تھوڑی قضا کی ہے, اللہ کی طرف سے ہے یہ بات, بس ختم. ہم ویسے ہر چیز میں اللہ کو بلیم کر کے خود چھٹی کر لیتے ہیں. دیکھیے رمضان کے روزوں کی قضا رکھنی ہوتی. کب رکھیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی بس شوال میں ہی رکھ لو. پھر سوال آتا ہے کہ اچھا شوال کے تو اپنے روزے ہیں, تو اب یہ تو کیا یہ دونوں کو کمبائن نہ کر لیں؟ میرا سوال یہ کہ کیا نفل اور فرض اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ شوال کے روزے جو ہیں ان کا اپنا ایک ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں. اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے. رمضان کے روزے 10 مہینے, وہ کیوں؟ 1 روزہ 10 کے برابر, ٹھیک ہے, تو 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر, اور 6 60 ڈیز کے برابر, پورے سال کے روزے ہو گئے. اب اگر آپ کے رمضان کے قضا رہتے ہیں تو آپ کا تو مہینہ پورا ہی نہیں ہوا نا, تو 10 مہینے تو نہیں ہو سکتے, پہلے اسے پورا کر لیں. اور اگر ابھی وقت نہیں تو بعد میں کر لیں. شوال کے روزے ایک الگ سیپریٹ اینٹی ہے, وہ آپ مکس مت کریں. فرض کی قضا الگ ہے, شوال کی الگ ہے. دونوں طرح آپشن ہے, چاہے تو پہلے شوال کے رکھ لیں, چاہے تو پہلے قضا رکھ لیں, لیکن شوال کے اندر ہی رکھنے ہوں گے. شوال کے اندر رکھنے ہوں گے. جیسے رمضان کی اپنی فضیلت ہے ایسے ہی شوال کی بھی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں کچھ دن کی چھٹی ہو جاتی ہے تو ہمارا قرآن تو پورا نہیں ہوا. کوئی مسئلہ ہی نہیں, گھر میں ٹیپ لگائیے, وہ جو قاری صاحب مسجد میں پڑھ رہے ہیں نا وہ گھر میں سن لیجئے, بات ختم. انہی ایام میں ساتھ ساتھ آپ گھر پہ رہ کے سن کے پورا کر لیں. وہاں بھی سن رہے ہیں گھر پہ سن لیں. جی
یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان تو بند ہوتا ہے، پھر بھی ہم کیوں غصہ کرتے ہیں؟ ہمارا نفس تو ہمارے اندر ہی ہوتا ہے نا، جو سال بھر شیطان کی ٹریننگ میں ہوتا ہے. تو اپنے نفس کے اندر بھی بہت سی برائیاں ہیں ہمارے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے. تو رمضان میں شیطان تو بند، مگر آپ کا نفس برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے، مگر اوور آل نیکی کرنے میں آسانی ہوتی. دیکھیے ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ رمضان جو ہے اس کا ہم نے ٹارگٹ تقویٰ تو رکھا، لیکن رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں پریکٹس کرواتا ہے نا وہ صبر ہوتا ہے. صبر، اور صبر جو ہے کامیابی صبر ہی کے ساتھ. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھاتے، کیا کر رہے ہیں؟ صبر. قیام کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ صبر. مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے پھر بھی چپ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ صبر. اور صبر کا اجر کتنا بڑا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. ان کا سوال یہ کہ فیملی کے ساتھ کیا صرف قرآن ہی شیئر کریں؟ کچھ بھی، اگر وہ ان کا نہیں دل چاہ رہا قرآن پڑھنے کا تو آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ اچھی باتیں ڈسکس کر لیں، کچھ بھی ان کی باتیں سنیں. ٹھیک جی. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر برائیاں کون کون سی ہیں. اس کے دو طریقے ہیں. ہم کون ہیں، کیسے ہیں، گھر والوں سے پوچھیں. جی بہت اچھی طرح بتائیں گے آپ کو، ایسا پتا چلے گا کہ کبھی بھولیں گے نہیں. دوسرا طریقہ قرآن پڑھ کے دیکھیں کیا میرے پاس ہے. دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. کتنا پڑھیں؟ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکیں. اب آپ آسانی کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ کیا آپ کے بس آسانی سے تو ایک لفظ ہی پڑھ سکتا ہوں؟ تو شوق بھی ہونا چاہیے نا. صحابہ کرام بعض ان میں سے ہر روز ایک قرآن پورا کرنا چاہتے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ نہیں، 3 دن سے کم میں تو ختم ہی نہیں کر سکتے. تو 10 پارے کچھ لوگ 3 دن میں ختم کرتے تھے، 7 کی منزل کچھ لوگ 7 دن میں کرتے، ایک پارے کچھ لوگ 1 مہینے میں کرتے، اور ہم جیسے سال میں بھی بمشکل ختم کرتے. تو کم از کم ایک کا تو ٹارگٹ رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جتنا قرآن نازل ہوتا وہ سارے کا سارا جبریل کے ساتھ ریوائز کرتے، اور آخری سال آپ نے 2 دفعہ کیا، ٹوائس. تو 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، کم از کم، زیادہ جو آپ کا دل چاہے، لیکن دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تہجد اور تراویح میں کیا فرق ہے؟ تہجد اور تراویح دونوں ہی قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے. فرض نمازوں کے علاوہ نوافل ہیں. تراویح سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور اگر آپ نے سو کر اٹھ کے پڑھی تو وہ تہجد کہلائیں گی. ٹھیک ہے جی. عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھی. گڈ کوشچن. پچھلے سالوں کے روزے نہیں رکھے، اب کیا کریں؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کیلکولیٹ کر لیں سارے، ان کا فدیہ دے دیں، اور جتنے سہولت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں رکھیں، اور ساتھ توبہ استغفار کر لیں. کوئی پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں تو فرض سر پہ نہ لے کے مریں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے،
ہمیں تو اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے. یا اللہ ہمیں رمضان سے تقوی عطا فرما. رمضان ہمارے لیے تبدیلی کا مہینہ ہو. رمضان ہمارے لیے تیرے قرب کا مہینہ ہو. یا رب العالمین اس دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنے دن ہم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے. یا اللہ آخرت کو ہماری پرائرٹی بنا دے. یا رب العالمین ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھا دے. یا رب العالمین ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو ہمیں تجھ سے قریب کر سکیں، اور ان چیزوں سے دور کر دے جو ہمیں تیرے ناپسندیدہ بندوں میں شامل کریں. یا رب العالمین تو ہمارے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں دور فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو بدل دے. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ان سب کے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ ان کے سارے دکھ اور تکلیفیں دور کر دے. سب بیماروں کو صحت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. ہمارے شوہروں کو اس کام میں ہمارا ساتھی بنا. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ تو ہماری تمام کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف کر دے. اس محفل میں اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ جو لوگ جگہ کی تنگی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے انہیں بھی اس کا بھرپور اجر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. O Allah, let this moon rise upon us with prosperity and Iman, with safety and Islam. O moon, my Lord and your Lord is Allah. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. The thirst is quenched, the blood vessels are moistened, and the reward for the fast, if Allah wills, is certain. Dua for the night of power, Laylatul Qadr. Allahumma innaka afoon tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, indeed, you are the most forgiving. You love to forgive, so forgive me.